السلام علیکم۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ آج کل پرانی تعویذ کے لوگ پاس کہتے ہیں کہ پرانی تعویذ ہے، کیا پرانی تعویذ یا غیر متفق کنسپٹ ہے؟ یہ سوال کیا ہے شیخ صاحب نے، بڑا اہم سوال ہے، ہمارے معاشرے کا نہایت اہم سوال ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ تعویذ، ہمارے معاشرے میں لوگ تعویذ پہنتے ہیں، کوئی گلے میں پہنتا ہے، کوئی ڈورے پر پہنتا ہے، کوئی ران پہ پہنتا ہے۔ تو یہ جو تعویذ پہننا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، کیا کوئی قرآنی تعویذ یا غیر قرآنی تعویذ کا کنسپٹ بھی اسلام میں ہے؟ سنو میرے بھائیو، توجہ سے سننا، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ دو قسم کے تعویذ ہیں جو پاکستان میں چلتے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور پہننے والے پہن رہے ہیں۔ کتنی قسموں کے ہیں؟ دو قسموں کے۔ توجہ سے سننا، خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں لے لوں گا۔ دو قسم کے تعویذ ہیں جو چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک تعویذ وہ ہے جس میں غیر اللہ کو پکارا گیا ہوتا ہے۔ کس کو پکارا گیا ہوتا ہے؟ کیسے غیر اللہ کو پکارا گیا ہوتا ہے؟ اس میں نا خانے بنا کر اس کے اندر حصے لکھے ہوتے ہیں، اس کے کونوں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا جبرائیل ہو، یا میکائیل ہو، یا اسرافیل ہو، یا بدو ہو، یہ لکھا ہوتا ہے۔ اور کئی تعویذوں پر لکھا ہوتا ہے یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ اور کئی تعویذوں پر اس کے علاوہ اور بزرگوں کے نام کے ساتھ یا لکھ کر ان کو پکارا گیا ہوتا ہے۔ یہ جو اس طرح کے اس قسم کے تعویذ ہے نا، یہ تو صریحاً شرک ہے۔ صریحاً کیا ہے؟ اس سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اس کو لکھنے والے کا بھی اور اس کو پہننے والے کا بھی ایمان ختم ہے، شرک ہو گیا، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ جس تعویذ میں غیر اللہ کو پکارا گیا ہو یا کہہ کر مدد مانگی گئی ہو اس سے وہ پہننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور دوسری قسم کے تعویذ ہیں، میرے بھائیو غور کرنا، دوسری قسم کے تعویذ ہیں جن پر خانے بنا کر ہندسے نہیں لکھے ہوئے، اس کے کونوں پر کناروں پر کسی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا نہیں گیا، صرف اور صرف قرآن کی آیت لکھی گئی ہے یا محمد رسول اللہ کی حدیث سے ثابت شدہ دعا لکھی گئی ہے۔ کوئی قرآن کی سورت لکھی ہوئی ہے، کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یا مسنون دعا لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس پر کوئی اور شے نہیں ہے۔ یہ تعویذ، اس قسم کے تعویذ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، لیکن ان کو پہننا حرام ہے۔ شرک نہیں ہے لیکن یہ تعویذ پہننے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ سنیں، اس لیے حرام ہے کہ میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولویوں سے بڑھ کر، اللہ کی قسم تعویذ فروشوں سے بڑھ کر امت کے ہمدرد اور خیرخواہ تھے، امت کا بھلا چاہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری نبوی زندگی کسی کو تعویذ لکھ کر یا لکھوا کر نہیں دیا، کسی کو پہننے کی ترغیب نہیں دی، نہ کسی کو لکھا ہوا تعویذ پہنایا کسی کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوی زندگی میں صحابہ بیمار بھی ہوتے تھے، ان کے بچے بیمار ہوتے تھے، بڑا پریشانیاں ہوتی تھی، کسی پریشانی کے دوری کے لیے اللہ کے نبی نے تعویذ لکھ کر لکھوا کر نہیں دیا۔ اگر تعویذ کی گنجائش ہوتی رب کے دین میں، اسلام میں، تو اللہ کے نبی اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے کہ نہ پہنچاتے؟ ہاں؟ نمبر 2 یاد رکھنا، کیوں حرام ہے یہ؟ پیارے پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین، 10 مبشرہ صحابہ، مجھے قسم ہے پروردگار کی، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے نہ قرآنی تعویذ لکھا، نہ مسنون دعا کا تعویذ لکھا، نہ کسی نے خود پہنا، نہ کسی نے بچے کو پہنایا، نہ کسی نے عورت کو پہنایا۔ کیوں؟ ان کو نہیں پتا تھا قرآن شفا ہے صحابہ کو؟ نہیں سمجھ تھی قرآن کی؟ ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی صحابہ سے۔ قرآن شفا ہے، ہم یہی دلیل دیتے ہیں نا بھائی قرآن شفا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں حرام ہے قرآنی تعویذ پہننا؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا قرآن شفا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں لکھا تعویذ؟ کیا صحابہ کی زندگی میں لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے تھے؟ عورتیں بیمار نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت تو اتنی دوائیاں، اتنے ہسپتال، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم اور اتنے ہومیوپیتھ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تو سب سے زیادہ اعتماد کن پر ہوتا تھا؟ ان چیزوں پر ہی ہوتا تھا۔ تو اس وقت تو ضرورت بھی ہم اس دور سے زیادہ تھی، اس کے باوجود کسی صحابی نے تعویذ نہ لکھا، نہ پہنا، نہ پہنایا، نہ اپنے میں نہ بچے کو۔ سنیں میرے بھائیوں، یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، 1.5 لاکھ صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کے نام سے ایک روایت ہے حدیث کے ذخیرے میں۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، صرف ایک صحابی کے نام سے ایک روایت ہے حدیث کے ذخیرے میں، وہ روایت بھی سن لیں۔ اس روایت کے لفظ ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اپنے بچوں کو یہ مسنون دعائیں یاد کروایا کرتے تھے
اور جو بچہ چھوٹا ہوتا تھا مسنون دعائیں یاد نہیں ہوتی تھی، لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے، لکھ کر اس کے گلے میں ڈال. یہ ایک روایت ہے اور یہ روایت سندن ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایسا کرنا اللہ کی قسم ثابت نہیں. اس کی سند میں جو ضعف ہے وہ سبب بھی یاد کر لیں. کیوں ضعیف ہے یہ، کیوں صحیح نہیں، کیوں ثابت نہیں؟ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق، یہ راوی ہیں مدلس. یہ راوی ہیں کون؟ مدلس. اور مدلس راوی جب قالا سے یا ان سے روایت کرتا ہے، کہتا ہے ان فلان یا قالا فلان، تو بال اتفاق سارے محدثین، اللہ کی قسم آج کے حنفی علماء، بریلوی دیوبندیوں کے بڑے بڑے سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مدلس راوی کی عن روایت جو ان کے ساتھ یا قالا کے ساتھ آئی ہو وہ ضعیف ہوتی ہے. اگر صحیح ہے ان کے علاوہ میں ہو تو وہ روایت صحیح نہیں ہے، بخاری مسلم کے علاوہ میں ضعیف ہوگی. اور یہ روایت اس وقت تک ضعیف ہے جب تک محمد بن اسحاق سمیت ہو یا حدثنا نہیں کہہ دیتا. اور پوری دنیا میں کوئی دوسری سند رہی ہیں جس میں سمیت ہو یا حدثنا کے لفظ ہوں، ان کے لفظ ہیں. اور یہ روایت اس علت کی وجہ سے بالاتفاق ضعیف ہے. عبداللہ بن عمر سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نام پر جھوٹ ہے، کوئی ثابت نہیں. اس ایک ضعیف روایت کے علاوہ کوئی دوسری ضعیف روایت بھی نہیں ہے پرانی یا مسنون دعا کی تعبیر لکھنے کی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، علاج کروانا جائز ہے. بیماری آتی ہے انسان کو، پیارے پیغمبر نے علاج کی ترغیب دی ہے، لیکن علاج شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کرنا ہے. شریعت کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. یہ شریعت کی حدود سے پھلانگنا ہے، خروج کرنا ہے، وہ کام کرنا جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا، اس لیے حرام ہے.